الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. قابل صد احترام سامعین، حاضرین و ناظرین محترم و مکرم، اللہ کریم جل جلالہ کے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 14 سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کی سعادتیں عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ ہم نے اپنے ملک عظیم وطن عزیز کے بارے میں قرآن و سنت سے چند باتیں سیکھیں، اور اس سے قبل جمعہ جس پہ میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی، اور اب اس پہ کل جو ہے وہ عدالت عظمیٰ سے فیصلہ مختصر صادر ہوا ہے. جو مرزائیوں سے، قادیانیوں سے ہمارے مسلمانوں کے اصل مسائل ہیں، ان میں جو بنیادی مسائل ہیں ان پر جو عدالت عظمیٰ نے اجازت دی تھی، علیہ السلام اجازت دی تھی مرزائیوں کو کہ وہ اپنی کتابیں شائع کر سکتے ہیں. عدالت نے یہ اجازت دی تھی کہ قادیانی اپنا لٹریچر گھروں کے اندر چھاپ سکتے ہیں اور اس کی تعلیم اور تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ 73 کے آئین میں یہی ہے کہ پہلے ہی اپنے آپ کو اقلیت کہیں کہ ہم اقلیت ہیں، جیسے عیسائی اور یہودی، ہندو اور سکھ ہمارے ملک میں ہیں، اسی طرح قادیانی بھی ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں. تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو خیال تھا کہ جی ان کو اجازت ہونی چاہیے. بہرحال ان سے غلطی ہوئی اور اس کا ازالہ انہوں نے کل کیا. تو یہ خوش آئین بات ہے. ہم عدالت عظمیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس پر خاص کر ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ اگرچہ بہت زیادہ کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، لیکن اس مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کے بارے میں جو یہ مبارک ثانی کے نام سے ایک مرزائی تھا قادیانی، اس نے یہ قرآن و سنت کے متعلق جو گستاخی ہیں وہ کی، اور اس کے جواب میں کیس آیا تو
ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے اور اس کو اجازت ہے، تو اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ تو پھر چیف صاحب نے کل یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر پریشر علماء نے اور دینی جماعتوں نے، سب نے، چاہے وہ ہم اہل سنت و جماعت ہوں، چاہے اہل حدیث دوست ہوں، چاہے اہل دیوبند ہوں، سب نے اس پر آواز اٹھائی، اور سب کو ہی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ وقت اتحاد امت کا ہے، اور یہ سب لوگوں نے بہت اچھا اقدام کیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر خاص کر ان حضرات کو جو سینٹ میں ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، بڑے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس معاملے کو پیش کیا۔ خاص کر سندھ کے ایک عبد القادر پٹیل سندھی ہیں، عبد القادر پٹیل، وہ پٹیل ان کی قوم ہے سندھی کاسٹ میں، انہوں نے، اور ایک پی ٹی آئی کے محمد علی صاحب ہیں کہ علی محمد صاحب، زبردست انہوں نے بات کی، اور اس معاملے میں ہمارے فیصلہ آباد کے جناب محترم حامد رضا صاحب نے، اگرچہ باقی معاملات میں وہ عین غین رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے بھی بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ اور کل عدالت میں پیش ہو کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، باقی علماء نے زبردست کیس کو سنبھالا، جس کی بنیاد پہ عدالت نے وہ جو شکایت کی ان کو واپس لیا۔ لیکن پھر بھی ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے، یعنی قرآن پاک کے خلاف، احادیث کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کریم جل جلالہ کی توحید کے خلاف، وحدانیت کے خلاف، مرزائی سب مذہب ہی جو کہ ایسا گندا ہے کہ وہ سب کچھ ہی اس لانتی مرزا کو یہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو کہلاتا ہے، اس نے کل 80 اور 84 دعوے کیے، مولوی سے شروع ہوا اور پھر کسی ذات کو نہیں بخشا۔ اتنے عجیب دعوے پیر اکبر صاحب کے، اس نے کہا کہ پہلے کہ میں مولوی ہوں، پھر کہا جی میرے جیسا عالم کوئی نہیں ہے، پھر کہا جی میں بڑا محدث ہوں، پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، یعنی دین سارا میں نے سنبھالنا ہے اور سنبھالنا ہے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس نے یہ بھی کہا، یہ ساری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب، پھر اس نے یہ کہا کہ میں استغفر اللہ، خدا کی، اللہ کی بیوی، اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کی اولاد ہوں، اللہ نے میرے ساتھ شادی کی، پھر میں خود حاملہ ہو گیا، پھر میں اپنے اندر سے خود ہی پیدا ہو گیا، یعنی یہ سارے دعوے اس کے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر خود کو خدا کہا کہ میں ہی خدا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب جو بولی ہوئی ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود کو دیکھا تو مجھے لگا کہ واقعتاً میں خود خدا ہوں، یعنی یہ اس طرح کے۔ لیکن اب ان سارے دعوے، 84 دعوے جو سب غیر شرعی اور قرآن و سنت کے خلاف، لیکن ان میں سے آج پھر بھی اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ عدالت نے کچھ مطلب کی ہے، اس میں تحفظ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے خیالات کا تحفظ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ بھائیوں کو، بیٹوں کو، سب کو یہ کتابیں سامنے رکھ کے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوم کتنی خطرناک ہے، اور یہ کیسے عجیب اور شرارتی لوگ ہیں، اور ان کے شر سے ہم نے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، اور ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ جیسے باقی لوگوں کو اپنے مسائل و مذاہب کے بارے میں علم ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیوں، مرزائیوں سے، یہ 3 تقریباً لفظ اپنے لیے زور زور سے بولتے ہیں، قادیانی، مرزائی اور احمدی۔ احمدی، یہ مرزا غلام احمد کی وجہ سے احمدی خود کو کہلاتے ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں جہاں بھی، اور چوتھا نام لیا جاتا ہے لاہوری گروہ، وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تین جو ہے ان کو بہت زیادہ، قادیانی خاص کر اور مرزائی اور احمدی، تو یہ جب بھی لفظ آئے کہ فلاں شخص، اب معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نظریات، تو یہ تینوں ایک ہی بندے کے فالور ہیں، یعنی غلام احمد قادیانی مرزائی کے، وہ مرزا اس کی قوم تھی، قادیان اس کی جگہ تھی جہاں وہ پیدا ہوا، اور احمد اس کا نام تھا، غلام احمد، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں منسوب ہیں۔ ہمیں بہرحال آگاہ رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ ہمارے گلی محلے بازار میں شہر میں جہاں بھی ایسا آدمی آپ کو ملے تو آپ کو کم از کم یہ علم ہو کہ یہ بندہ کون سی جماعت کا ہے، اور یہ کنفرم ہو کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے یہ نظریات۔ ان میں سے ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے، اگرچہ اللہ کی توحید کے خلاف ہونا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ کوئی شخص کہے میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور پھر یہ کہے کہ جناب میں خدا کی اولاد ہوں، تو اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ لہذا اس اعتبار سے قرآن مجید کے خلاف، اللہ کی بارگاہ کی اتنے عجیب دعوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبوت، ختم نبوت کے خلاف، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ بنیادی قرآن مجید کے اندر اس شخص نے علیہ السلام ایسی تحریف کی ہے، ایسا رد و بدل کیا ہے، اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے پارہ 14 میں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لی ہے۔ اب جو قرآن مجید میں نئی صاحب تبدیلی کرے تو وہ کیسے مسلمان؟ بھائی قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، دوسری جگہ فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ یہودیوں کی عادت کو بیان کیا، نصرانیوں کی عادت کو قرآن پاک نے بیان کیا، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی، خاص کر یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ تورات شریف کے اندر تبدیلی کر دیتے، جہاں ان کو جیسے لگتا اس طرح لکھ کے تو کہتے یہ اللہ کا کلام، یہ تورات اصلی ہے، اور یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ تو رب کریم نے جنہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی قبلہ، جنہوں نے انجیل کے اندر تبدیلی کی، جنہوں نے زبور کے حرفوں کو بدلا، رب کریم انہیں مسلمان نہیں مانتا، تو جو میرے رب کے قرآن کے اندر تبدیلی کرے وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ مرزائی وہ جماعت ہے، قادیانی وہ طبقہ ہے، احمدی کہلانے والے یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کی اور پوری آیات ایسے عجیب انداز میں لکھی کہ قرآن مجید کے قریب سے بھی وہ الفاظ نہیں بیان ہوئے۔ مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعہ، یہ کتاب تذکرہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو قادیانیوں کے نزدیک قرآن کہا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ مرزے کے غلام احمد قادیانی پر جو اللہ نے وحی نازل کی، اس وحیوں کو اس میں ذکر کیا گیا۔ تو استغفر اللہ، اب اس کتاب کی بنیادی اور بڑی کتاب جنمن ان کی، اس میں اس نے قرآن مجید کے اندر کیسی عجیب تبدیلی کی ہے۔ یہاں یہ صفحہ 60 ہے، اس کا سیدھی سائڈ پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا۔ ہم نے قرآن مجید سے جان لیا، اب یہ تبدیلی اس نے کیا کی کہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا، یہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا کہ یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، یہاں لکھا ہے، کہتا ہے یہ قرآن مجید قادیان کے قریب یا قادیان میں نازل ہوا۔ یہ کہتا ہے یہ یعنی اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو یہ اس عبارت کو ذکر نہیں کرتا، یہاں یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، قرآن قادیان میں نازل ہوا۔
اب آپ مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو مکہ مدینہ میں، قرآن وہاں نازل ہوا جہاں جہاں رب نے اپنے مصطفیٰ پہ نازل کرنے کو پسند فرمایا۔ قرآن مجید ہر اس مقام پہ نازل ہوا جہاں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اللہ کی مرضی سے تشریف لے گئے اور رب کریم نے چاہا کہ اس مقام پر اپنے محبوب علیہ السلام پر یہ آیات نازل کر دوں، تو میرے رب نے قرآن پاک کی آیات کو وہاں پر اتار دیا۔ قادیان کا اب اتنا بڑا ظلم، یہاں پہ اس کو سنو، یہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جس روز الہام مذکور بالا، یعنی یہ کہتا ہے کہ جس دن یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی نا، انا انزلناہ قریبا من القادیان، مرزا صاحب کہہ رہا ہے جس دن یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی نا، تو کہتا ہے جی اس کے ضمن میں، اب اگلی بات کہتا ہے جی کشفی طور پہ، یعنی اندر کی جو روشنی ہے نا، اندر کے نبوت والی روشنی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس روح کو اپنی طرف لانتی منسوخ کر کے کہتا ہے کشفی طور پہ میں نے دیکھا میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے یہاں سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت واضح ہو، ہمیشہ شور پہ زور شور پہ نہیں جاتے، بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکال لیتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے پاس میرے بھائی مرحوم، یعنی اس وقت وہ زندہ تھے، بعد میں فوت ہو گیا، تو کہتا ہے جی جب وہ تھے زندہ تو میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے جس کا اعلان ہے، یہ جس نے دعوی نبوت کر رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے قریب بیٹھ کر انہوں نے ان فطروں کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو آگے کہتا ہے تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا، میں نے سن کر بہت تعجب کیا، کس بات پہ؟ کہتا ہے کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی بھائی یوسف صاحب مرزائی کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے جب یہ الفاظ سنے نا انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو کہتا ہے میں بڑا پریشان حیرت میں ہوا کہ قادیان کا نام بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت، یعنی اللہ کی طرف سے وہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اور میں نے کہا، مرزا کہتا ہے اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا۔ بھائی پہلا کون سا ہے؟ مکہ، دوسرا کون سا ہے؟ مدینہ، تیسرا کون سا ہے؟ قادیان۔ یہ عبارت ان کی بنیادی اور صحیح کتاب سے ہے، یہ سامنے جناب کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم اور سمجھ ہو کہ یہ طبقہ کس قدر بڑا، اور اب ہمارے چیف صاحب کو اللہ نے ہدایت دی، پھر موقع تو وہ کچھ واپس آئے، اللہ کرے پکی ہدایت رہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ طبقہ چیف صاحب نے مبارک ثانی کیس میں اس بات کی اجازت دی تھی کہ ان کتابوں کو مرزائی عام طور پہ شائع کر سکتے ہیں، عام لوگوں کو یہ باتیں بتا سکتے ہیں، اس بات کی وہ کھلے عام یا گھروں میں لوگوں کو بلا کر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اب یہ تبلیغ جب گھروں میں لوگوں کے درمیان ہوگی، جس میں یہ آئے گا کہ قرآن قادیان میں نازل ہوا، یا جس میں یہ آئے گا کہ قرآن کے درمیان میں جا کر قادیان کا نام لکھا
لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یعنی اس میں کوئی یہ کہے کہ جناب 3 شہروں کے نام اعزازی طور پہ یعنی عزت دے کر رب نے 3 شہروں کے نام قرآن میں بیان کیے، تو میں آپ بیٹوں اور بھائیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کچھ بھی اور نہ کریں، قرآن مجید الماری سے، مسجد سے، گھر سے اٹھائیں اور ان کے سامنے کھولیں اور ان کو کہیں کہ جناب قرآن کا درمیان نکالیں۔ 15 سپارے والی تلطف پہ جا کے قرآن کا درمیان ہوتا ہے، اس کے قریب قریب دونوں سیدھی سائڈ اس نے لکھا ہے، آپ سیدھی سائڈ بھی لے لیں، صفحے کی الٹی سائڈ بھی لے لیں، اور حضور آدھا تو کیا الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھ لے، لفظ قادیان موجود نہیں ہے۔ تو جب موجود نہیں ہے تو جو شخص کہے کہ واقعہ طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پارہ نمبر 4 چوتھا پارہ پہلا صفحہ قرآن میں موجود ہے، میرا رب فرماتا ہے او کائنات کے لوگوں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا میں رب کائنات ساری کے انسانوں کے لیے جو اس گھر کو بیت اللہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے نا، جس گھر کی طرف کائنات کے مسلمانوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے نا، وہ گھر میں رب نے وضع للناس انسانوں کے لیے بڑا فرمایا ہے نا، کب فرمایا اولا ساری کائنات سے پہلے، یا اللہ وہ ہے کہاں؟ فرمایا الذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا وہ برکتوں والا گھر، وہ عزتوں والا گھر، وہ شانوں والا گھر، وہ محبتوں اور رحمتوں والا گھر، وہ اللہ کی کرم نوازیوں والا گھر کہاں ہے؟ ببکۃ مبارکہ، فرمایا وہ گھر جسے رب نے عزت والا بنا کر اپنی عبادت کے لائق بنا کر ساری کائنات کو اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس گھر کو رب نے مکہ میں بیت بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا جلالت والا صاحب میرے اللہ کریم جل جلالہ نے مکہ کا نام قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ قرآن چوتھا پارہ ہم اٹھا کے دکھائیں گے، حضور سے کھولا جائے نا، چوتھے پارے کا پہلا صفحہ پڑھا جائے نا، یہاں لکھا ہے اللہ کا قرآن ہے اور اس میں مکہ شریف کا نام آیا ہے۔ اب آیا جی مدینہ کا نام، فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدینہ، یہ میرے رب نے قرآن میں مدینہ کا نام بھی بیان فرمایا ہے نا۔ بھائی بلال صاحب اللہ نے قرآن میں مدینے کا شہر، مدینے والا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، یعنی شہر مکہ کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ یاسین صاحب شہر مدینہ کا ذکر بھی رب نے قرآن میں فرما دیا، مسلمانوں نے مان لیا۔ آگے یہ بڑا کر کے اگر آپ اس کو دیکھیں تو مکہ بھی چھوٹا سا لکھا ہے، مدینہ بھی چھوٹا سا لکھا ہے، قادیان صاحب
چٹیاں مدہ سارا کر کے لکھ کے مرزا یہ کہہ رہے ہیں جناب والا قادیان شہر کا رب نے نام قرآن میں بیان کیا. ہم کہتے ہیں قرآن 30 پارے موجود, 24 پارے کے اندر رب نے مکہ کا نام ذکر فرمایا ہے, 28 پارے میں میرے رب نے جناب والا مدینے کا نام بیان فرمایا ہے. قادیان کا نام قرآن میں نہیں آیا, اس لیے ہم جان گئے اور سمجھ گئے مکہ بھی عظمتوں والا, مدینہ بھی شانوں والا, اور قادیانی حرمیہ جو قرآن میں لا کے تبدیلی لفظ کا حرف قادیان کہے کہ قرآن میں آیا ہے, اب قرآن میں تبدیلی کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں جان کر زندہ رہو, جان کر زندہ رہو, عدالت ہو یا کائنات کا کوئی بندہ کوئی آنا ہو, ہم اسے نہیں مانیں گے. ہم کتاب دکھا کے ایک طرف مرزائیوں کی یہ کتاب ہے, ایک طرف میرے اللہ کا قرآن ہے, ہم یہ کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ قادیان لکھا ہوا قرآن میں ہے. جب نہیں تو پھر تم اپنی مرضی سے قرآن میں جب یہ لفظ ڈالو گے, ملاؤ گے, شامل کرو گے, تو پھر ہم کہیں گے مکہ مدینہ کو قرآن میں ماننے والا مسلمان ہے, مگر قادیان کو قرآن میں شامل کرنے والا مسلمان ہو سکتا. اصل توجہ یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا علم ہونا, اور یہ کتاب پھر اس کا بنیادی کتاب, اس کے اندر یہ لکھ کر اب اگر ہماری عدالتیں, اب اگر ہمارے ادارے, ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے اگر سے گناہگار صحیح, مگر انہوں نے یہ جو کام کیا ہے, بھٹو صاحب کے یہ جملے بھی تاریخی آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا ہمیں سارا اختلاف صحیح اس بندے سے, اور ہے بنیادی ہے, مذہبی ہے, لیکن یہ تاریخی جملے اس نے بھی کہے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی, کہ اگر قادیانیوں کو کافر قرار دے کر میرا دل مطمئن ہے کہ قیامت کے دن میں اور میری بخشش کے لیے کوئی سوال نہ بن سکا, تو کم از کم مصطفیٰ کے دشمنوں کو میں کافر قرار دے کے جا رہا ہوں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اپنے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف فرما دے. آج بھی مسلمانوں کو جانتے ہوئے ان باتوں کی طرف ضرور توجہ کرنی ہے. ادارے میں کام کر سکتے ہیں, دکان میں ساتھ ہو سکتے ہیں, فیکٹریوں میں, یہ ایسا ناسور ہے, ایسا یہ ٹولا ہے, ایسے یہ بدبخت ٹولا ہے کہ یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے, اور بڑے طریقے سے, اس لیے کہ لباس بھی سارا ہمارے جیسا, داڑھی مونچھ بھی ہمارے جیسی, نماز بھی ہمارے ساتھ, قرآن بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اور بھائی کر سب کچھ یہ رہے ہو, یہ بتاؤ نا, یہ جو اصلی تمہاری کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں یہ اور بتا رہی ہیں, تم کر ہمارے ساتھ رہے ہو, ٹوٹلی طور پہ علیحدہ ہو جاؤ اور خود کو اقلیت شمار کرو. پھر جیسے عیسائیوں کا ٹی وی چینل چلتا ہے تم بھی چلاؤ, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اور ہمارے چیف صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کو جیسے عیسائیوں کو اجازت ہے مرزائیوں کو ہونی چاہیے, جیسے جناب یہودیوں کی اجازت ہے. تو ہم نے جواب میں یہی کہا کہ بھائی یہودی اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کر چکے, اپنے عیسائی اپنے آپ کو اقلیت مان چکے, ہندو اور سکھ ہمارے ملک میں اپنے آپ کو اقلیت مان چکے. یعنی کوئی یہودی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں, کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. ہم کہتے ہیں جی صاحب پہلے ان مرزائیوں کو یہ بنا دے اسی مسلمان نہیں, پھر اپنے مزاج کے مطابق تبلیغ کرتے رہے. کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان یہ کام نہیں کرتا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں رب نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ عطا فرمایا ہے. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, فرمایا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے کر بعض بڑے مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک پر جمے رہتے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور بعض بڑے ظالم جناب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. انہوں نے مرزائی جماعت, قادیانی ٹولہ, احمدی جماعت, ایسے ظالم ہیں جو خود کو مسلمان کہہ کر اصل حقیقت میں اللہ کے قرآن میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ ان کو اجازت دی جائے تو ہم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں مانیں گے, اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمے لیا ہے اور اس کی حفاظت کا حقدار رب نے مسلمانوں کو بنایا ہے. جب کائنات میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے تو اللہ کی توحید پر پہرا دینا باقی رہے گا. جب کائنات میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے مصطفیٰ کی خدمت نبوت میں پہرا باقی رہے گا. جب کائنات میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے تو اللہ کے قرآن میں پہرا باقی رہے گا. اور جب اس کے خلاف کوئی عقائد لے کے آئے گا وہ کوئی بھی ہو ہم کہیں گے مسلمان یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ مسلمان ہونے کے لیے خدا کے قرآن کے 30 پاروں کا مستحب ماننا ضروری ہے. جس طرح خدا نے نازل فرمائے ہیں مصطفیٰ نے کائنات کو عطا فرمائے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ مرزائی جماعت کا اصل منشور, اصل مقصد کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلیاں, قرآن پاک کے اندر تعریف, قرآن مجید کے اندر الفاظ کو داخل کیا گیا اور نئے نئے الفاظ عجیب عجیب. اب آپ دوسری جگہ غور فرمائیں, یہاں قرآن مجید میں یہ پھر دوسری جگہ عجیب سی تبدیلی کر رہا ہے. یہاں یہ اسی کتاب کا تذکرہ کا صفحہ نمبر 48 ہے. یہاں یہ لکھتا ہے چند روز ہوئے, یہ 1883 کے اندر, اس نے 1883 کے اندر یہ کہا کہ مجھ پر وحی آئی. کہتا ہے جی چند روز ہوئے خدا بند کریم کی طرف سے ایک اور الہام ہوا تھا. اب اس میں اس نے آیات لکھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آگے کہتا ہے اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. پھر کہتا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں تک مختلف آیات کے حصے ہیں اور وہ قرآن پاک کی عبارات ٹھیک ہے. اب آگے یہاں کہتا ہے وَقَالُوا أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا. یہ جو عبارت ہے یہ پورے قرآن میں کوئی وَقَالُوا أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا پورے قرآن میں نہیں ہے. پھر اس سے آگے اور عجیب بات کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا. آگے کہتا ہے يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. پھر آگے لکھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ لکھ کے اب اس کا ترجمہ کہتا ہے جی کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو. اپنی طرف کہہ رہا ہے اگر تم خدا سے محبت, کہتا ہے کہ یعنی اللہ نے کہا کہ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رب نے کہا کہ تو کیا کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت رکھے. میں تجھے وفات دوں گا. کہتا ہے میرے رب نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. اور آگے کہتا ہے اور میں تیرے تابعین کو
یعنی تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ لوگ کہیں گے یہ مقام تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ تو تو جواب میں کیا کہنا؟ تو نے کہنا کہ خدا بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے لیے جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے کہتا ہے تو کہہ خدا بڑا عجیب، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اور یہ دن ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ اس نے ترجمہ کیا، یہ مختلف آیات ساری کو ملا کے اپنی طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے رب نے یہ کہا کہ تو یہ کہہ، کیا کہہ؟ بھائی لوگوں سے یہ کہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں چاہیے کہ فاتبعونی۔ مرزا کہتا ہے مجھے رب نے یہ کہا کہ پھر تو بندوں سے کہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم سب کو چاہیے کہ تم مرزا غلام قادیانی کی تابعداری کرو۔ اصل یہ شان میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اگر تم اللہ سے واقعہ سچی محبت کرنے والے ہونا تو پھر تم نے مصطفیٰ کی اتباع کرونا، میری غلامی اختیار کرونا، میری سنتوں پر عمل کرونا، میں مصطفیٰ کے طریقوں پر عمل کرونا، میں مصطفیٰ کے ارشادات پر عمل کرونا، میں مصطفیٰ کی حدیثوں پر عمل کرونا۔ حقیقت میں تو میرے رب نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی اور فرمایا میرے محبوب جب یہ بندے یعنی اللہ فرماتا ہے میرے بندے اور میرے مصطفیٰ آپ کے امتی یہ عمل کر لیں گے نجی تو آپ میں رب عزت عطا فرماؤں گا، یحببکم اللہ میں رب ان سے محبت فرماؤں گا، یغفر لکم ذنوبکم اور تیرے صدقے سے میں رب ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اب مرزا صاحب نے معاشرہ اور انہوں نے جناب والا یہاں یہ کہا کہ یہ آیت میرے رب نے میرے بارے میں نازل کی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی بے ادبی ہے نا، یہ اللہ کے قرآن کی توہین ہے نا۔ حضور اس کے لیے اگر کوئی عدالت اجازت دے کہ جناب ان کو اجازت ہونی چاہیے تو یہ اس شے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بچا کے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے بیدار ہو کے رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے رہنا ہے۔ بھائی شوکر صاحب زندہ رہ کر حضور کی غلامی کا عمل ثبوت دیتے رہنا ہے تاکہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی بدبخت اور بدنصیب اللہ کی توحید والے عقیدے پر بھی حملہ نہ کر سکے، عزت مصطفیٰ کے ختم نبوت والے مسئلے پر بھی حملہ نہ کر سکے، اللہ کے قرآن کے مضامین و احکامات پر بھی حملہ نہ کر سکے۔ اب یہ کہتا ہے جناب یہاں میرے رب نے مجھے کہا کہ میری پیروی کرنے والے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ اب اگر انصاف کی غلامی کر کے بندہ کامیاب ہو تو میں بتا چکا اس بندے کی غلامی کریں گے جس کو یہی نہیں پتا جیل وچ پھٹا بھی ہوئے، جیل وچ بوڑھ بھی ہوئے تے بوڑھنا جناتے والا پیشاب صاف کرے تے پھر وہی کھانا بھی رہے تے پھر کبھی بڑھتا بھی ہونی میری پیروی کرو۔ اتنا بڑا شخص اپنے لیے کہے کہ ذرا میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کائنات کے جاہلوں ایسے ظالموں سے بچو، بلکہ حقیقت یہ ہے ہم اس مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے ہیں جس مصطفیٰ کے جسم پر رب نے مکھی کو بیٹھنے سے منع کر کے بتایا کہ میرا مصطفیٰ ہر ایسے پاک ایسا ہے
ہے مرزا صاحب کہتے ہیں میری غلامی کرو، میری پیروی، او بھائی تیری پیروی کج کریے، اور جہلا قرآن کے اندر تحریف کرنے والا تو، عزت مصطفیٰ پہ حملے کرنے والا تو، اللہ کی توحید پر حملے کرنے والا تو، اور اپنی اعتبار سے اتنا گندا جس مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ نہ پتا چلے کہ جناب کون سی جیل میں ہے اور پتھر کون سی جیل میں ہے، اس کی ہم پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں جسے رب نے عالم الغیب بتایا، آنکھیں کھلی ہو تو تب بھی ساری کائنات میں رب نے مصطفیٰ کے سامنے کشادہ فرما دی ہے۔ جو نبی پاک ساری کائنات کی نعمتوں کو جاننے اور دیکھنے والا ہو، اور جو مصطفیٰ دلوں کے حال اللہ کی عطا سے جاننے والا ہو، اس کی جگہ پہ لا کے وہ مرزا کہے میری پیروی کرو، جس ایک جیب میں گوڑ دوسری پتھر، یہی نہ پتا چلے کہ گوڑ میری جیب سے پتھر کے لیے استغفر اللہ۔ ایسا عجیب الخلق شہر، عجیب الفطرت شہر، منحوس اعظم۔ پھر قرآن کے معنی یہ کہے اللہ اللہ، جناب آپ کہتے ہو اور جرابوں کتنے پانے بجنا ہو پیرا ویسے میرے صاحب جرابیں آپ نے پہنتے تھے، فتح بھی ہو نہیں۔ بھائی گلزار صاحب کہہ رہے تھے یہاں رب نے کہا ہے میری پیروی کریں، جرابہ سارا جہان پہن پاتا تو دعوت نبوت کا تو پتہ یہ نہیں چلتا، ہاتھ میں ہندوستانے پائے جاتے ہیں تو جرابہ پیرج پائیے جاتی ہیں۔ ہاں اللہ اکبر اللہ، یہ میرا رب سب اس کی عقل کو معاف کرتا ہے جو اللہ سے لڑائی لیتا ہے، رسول اللہ سے مخالفت کرتا ہے، خدا کے قرآن کی مخالفت، اس کی سزا ہے۔ کہا کہ نہیں جرابیں ہاتھ میں حضرت پہن لیتے تھے، نیچے والا بٹن اوپر، اوپر والا بٹن نیچے، قمیض ساری گجو گجو، دعویٰ ہے کہ میرے جیسا نبی کوئی، کھبے پیر دی جوتی سجے پیرج، سجے پیر دی جوتی کھبے پیرج۔ واہ بھائی تیرے دعویاں تو صدقے جائے، حرکتہ تے عقل اینجنی تے دعوے فتبعونی۔ اللہ کریم فرماتا میرے محبوب مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ حضور نے ساری زندگی نماز پڑھی، مرزا صاحب جمعے کی نماز کے لیے اندر کتابیں اور پڑھی ہو، میں اس وقت لا نہیں سکا، حوالہ میرے ذہن میں اس کا، میں نے اس کے اندر نوٹ کیا، جمعے کی نماز کے لیے جانے لگے تو بیٹا رویا، ایک وجہ دی اپنی اولاد بھی گئی دی ہوتی نا، حرامیہ نے کہا حرامیہ جمتے، حلالیہ نے کہا حلالی ہوتے، کہا تو جمعے کی نماز کے لیے مسیح موعود لکھتے ہیں، مسیح موعود جب نماز کے لیے جانے لگے نا تو بیٹے نے کہا ابا آج تم نہ جا، کہتے ہیں ساری جو ذریت ہے وہ سب عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب مسیح موعود آئے تو ہمیں نماز جمعہ پر آئیں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں جو جان لگتا تو نیانا میرے چوڑا پڑھ لیتا،
ابا نہ جا نماز پڑھانا، جمعے کی نماز، عام نماز بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم نماز کی اذان ہو جائے گا تو تمہارے اوپر لازم ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا شروع کرو، یعنی جلدی جلدی چلو اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے، جہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ فرمایا جب اذان جمعہ ہو جائے یعنی پہلی اذان تو جلدی سے جلدی چاہیے کہ جناب تم مسجدوں کا رخ کرے، کاروبار کو چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، بازار بند کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی جمعے کی نماز کا وقت ہے، کہنے والا بیٹا کہتا ہے بابا نماز کے لیے نہ جاؤ، میرے پاس بیٹھ نماز کو بھیج دینا۔ کئی دفعہ پیغام آیا، کئی دفعہ اگر تم ساری جماعت آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آج نماز پڑھ لو، میرا پتر نماز میں اجازت نہیں دے رہا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی پاک کو شان ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کو اپنے بیٹے کی سیدہ طیبہ زہرا فاطمہ پاک اور اپنے بیٹا حسین پاک عطا فرمایا۔ میدان کربلا میں حضرت حسین تشریف لے گئے، شہید کروایا نماز کو بچانے کے لیے، اور آخری میں کرنے کا حسین نے سارے سجدے میں کبرا کے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کو مصطفیٰ کی تربیت کٹ تو جاتے ہیں مگر نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ مصطفیٰ کی پیروی، حضور کی پیروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود بھی نمازیں ادا فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی نمازیں ادا فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کی ازواج نے بھی نمازیں ادا فرمائی۔ الفرض حضور کو ماننے والا مسلمان اس کے دور کے اندر بڑا پکا نمازی ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جو خود کو کہہ رہا ہے فاتبعونی، جناب والا میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ جمعے کی نماز نہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز چھوڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایسا بندہ جو جمعے کی نماز چھوڑنے والا ہو، ایسا بندہ جو نماز ضائع کرنے والا ہو، ایسا بندہ جو حج کبھی نہ کرنے والا ہو، ایسا بندہ جو اوپر والے پکڑ نیچے نیچے والے اوپر جلانے والا لگانے والا ہو، ایسا بندہ جو سچے سچے جو دیکھتے بہر پان والا ہو، ایسا بندہ جو جلانے والا گند اور طہارت کا فرق گند ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی وہی ہے۔ اللہ نے آخری امام الانبیاء ہونے کا شرف اسے عطا فرمایا ہے۔ رب نے مصطفیٰ کو شکر سے بھی بے مثال بنایا ہے، مصطفیٰ کو رب نے عقل سے بھی بے مثال ہے۔ الفرد میرے مصطفیٰ کی سارے سے پیغام سے میرے پاؤں کے تلے تک کائنات ہے، میرے رب نے مصطفیٰ جیسا اور کوئی پیدا نہیں فرمایا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے کہا قرآن میں رد و بدل کیا، یہ کہتا ہے میں نے کہا یہ الفاظ سارے قرآن میں نہیں آئے، یہ الفاظ یہ ایک موضوع کے متعلق حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کے بارے میں آئے تو وہ یہ کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، لاکا مذکر کے لیے ہوتا ہے، لاکی مؤنث کے لیے،
اس خبیث نے یہ نہیں پتا کہ یہ لفظ قرآن میں مؤنث واسطے آئے ہیں تو کم از کم بندے خدا مرد دفعن پر وہ کیا پڑھے استغفر اللہ یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں. کیسی عجیب قوم ہے, ایک کو جیسی امن جماعت ٹوپیاں یہ پوجیں کپڑے یہ پوجیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بندے کیسے عجیب سے عجیب انسان ہے نا. یہاں ہمارے اوپر بیٹھے ہیں حاجی انور صاحب, ان کا بیٹا ہے حاجی کفیل, سعودی میں رہتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. وہ ادھر جب پڑھتے تھے کسی کالج میں تو ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کو ساتھ لائے, تو وہ آخری بات کرتے ہیں, وہ آ کے تو وہ کفیل میاں ساتھ لائے تو کہتے ہیں جی یہ بندہ مرزائی ہے تو یہ باتیں تو اس طرح. میں نے کہا یار لمبی چوڑی باتیں تو چھاڑتا ہوں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا, وہ فوت ہو گیا. میں کہا تو اس گل ساری تو چھاڑ, تم مرزا کو نبی مانتے ہو؟ جی مانتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مانتے ہو تو کوئی حرج نہیں, ہمیں کوئی جنت میں تم نہیں جانا ہے, پر یہ بتاؤ کہ سورۃ یوسف پڑھی ہے, قرآن کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں. حالانکہ مانتے نہیں ہیں, مانتے ہوتے تو یہ حشر تھوڑا ہوتا بھائی غلام قادر پیر صاحب, لیکن پھر کہتے ہیں مانتے ہیں. یعنی دھوکہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں. میں نے کہا مانتے ہو نا, تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا سورۃ یوسف میں کہ حضرت یوسف کو عورتوں نے دیکھا, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے سامنے گزرے نہ جناب. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا, ہاتھ کاٹ دیے, انہیں خبر نہیں ہوئی. تو کہنے لگی ما ھذا بشرا, یہ بندہ تے ہے ہی نہیں نا, یہ تے اللہ دا کوئی فرشتہ. مطلب یہ میں نے کہا ہر نبی اپنے وقت میں سب سے سونا ہوتا ہے. قرآن کا اصول ہے. کہتے جی ہاں جی ہوتا ہے. اندر پڑھا ہے رسالہ, اس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے مرزے کے نا کانے کی تصویر ہی بیڑی بیڑا نہیں تصویر بیڑی ہے ہوئی. وہ میں نے رسالہ نکال کے تو حافظ اظہر حسین صاحب اس کے سامنے کیا. میں کہا اس کو جانتے ہوں؟ جی میں جانتا ہوں. میں کہا اے تھوڑا بابا نا, ہاں جی. میں نے لڑکے کو بھیجا دکان سے, میں نے کہا بلیڈ لاؤ. بلیڈ لا کے دے ادھا کر کے میں وہ پڑھایا. میں کہا اے پڑھنا آتے چھ قرآن میں لکھا ہوا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تو انہیں خبر نہیں, یعنی درد نہیں ہوئی, تکلیف نہیں ہوئی. ہے جی حاجی حنیف صاحب. میں نے کہا قرآن میں کہتا ہاں جی. میں نے کہا اب تو اس کو دیکھ, سارا ہاتھ نہ کٹ, ایک انگلی دے پوٹے تیرا تو کٹ مار. حضور یہ تو سر جی یہ تو پھر تکلیف ہو گئی. میں آگے لانتی ہوں نبی کیوں پر مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی, قرآن کے اندر سبقہ نہیں دی ہم نے ہے کہ جی ہے. میں نے کہا اس کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ. نہیں ایسا تو نہیں. میں نے کہا اب تجھے ایسے تو جانے ہی نہیں دینا ہم نے, یہ تو ہاتھ کاٹے گا نہیں تھا. پھر بہرحال کو پھر اور سر معافی دے دے سر, وہ میں اہل سنت ہو گیا, فلاں ہو گیا. عرض یہ ہے کہ اس طرح کا لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. استغفر اللہ. آخری بات یہ کہ اس میں اس نے ساری باتیں اس طرح کی قرآن مجید کے اندر. اب یہ جملہ کہتا ہے قرآن میں مجھے اللہ نے یہ کہا کہ قل هو اللہ عجیب, کہتا ہے مجھے رب نے یہ کہا کہ تو بندوں سے کہہ. جب بندوں نے کہا نا کہ حضرت یہ ساری شانیں, سارے مقام, سارے عزتیں کہ آپ جناب مجدد بھی ہیں, محدث بھی ہیں, محقق بھی ہیں, نبی پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو یہ ساری شانیں آپ کو کیسے ملی؟ تو مرزا صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا قل هو اللہ عجیب, تو ان بندوں سے کہہ اللہ بڑا عجیب ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ تو اسی کسی بندے نا غصے میں جو ہے یہ تو کی کہنے ہیں تو بڑا عجیب یہ بندہ ہے یار, بڑی عجیب جی شے ہے یار, فلانا بڑا کیوں شاہ جی یار فلانا بڑا عجیب بندہ. تو یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں یا توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑا عجیب شخص ہے یار تو.
اور بھائی یہ لفظ تو بے ادبی کے لیے ہے، اور یہاں یہ کہہ رہا مجھے رب نے کہا کہ تو کہ اللہ بڑا عجیب ہے، اور قوم اس کو بھی مان رہی ہے کہ یہ نبی ہے، تو اس قوم کی عقل پہ تف کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور بھائی تسی سارے اگر قرآن حافظ نہیں بھی نا میرے بیٹے، میرے ویر، میرے بھائی، میرے بزرگ، پر تانوں اے تے پتہ ہوگا قرآن وچ کی آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ دیا کوئی نہیں تھی، اللہ بے نیاز ہے، قل هو، فرما میرے محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس نے اس کے مقابل آیت لانے کے لیے یہ جسارت دینا حق کی ہے کہ قرآن میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، وہ تو سارے ہی جانتے، میں نبی نے شے پیش کرتا تو پھر یہ کہتا ہے کہ اصل میں قرآن میں یہ ہے کہ قل هو اللہ عجیب، اللہ عجیب ہے، یا استغفر اللہ، اللہ پاک کی جل جلالہ کی توہین اور اللہ کریم کی بارگاہ کی گستاخی ایک، قرآن کے اندر یہ الفاظ ملا کے کہنا یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ فلہذا ہم پھر کہہ رہے ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے، انہوں نے کل وہ جو تھے ان کے مارک انہوں نے واپس لی، اچھا کیا، لیکن مزید یہی توقع کرتے کہ جناب اس موضوع پر جب طے ہو چکا، مسلمہ جب بات ساری ہو چکی، تو پھر بار بار اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ دعا بھی کریں اور اس پر محنت بھی کریں، آپ جاگے بھی صحیح، سب دائیں بائیں ماحول کو دیکھیں، جہاں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے، میں کیا کیا عرض کروں، میں نے کہا تو ہے آخری بات، میں نے کہا نا کہ ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ جناب ان کو گھروں کے اندر یہ چیز، جب گھروں کے اندر یہ اس طرح کے عجوبے شائع کریں گے نا، تو وہ پھر ان کے گھروں سے نکل کر آپ کے گھروں میں بھی آئیں گے، آپ کی مسجدوں میں بھی آئیں گے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھ سکتے ہیں تو تفسیر صغیر، یہ مرزا غلام قادیانی کی تفسیر ہے، اس کے آگے بچے کی، اس بیٹے نے لکھی ہے، یہ قرآن کی تفسیر مرزائیوں کی ہے، قادیانیوں کی۔ آپ کہیں گے بابا جی تھوڑے پر کے تو بھائی میں نے پیسے لگا کے بھی کتابیں نہیں، پر یہ کتاب، یہ تفسیر میں نے پیسوں سے نہیں لی، یہ یہاں نہیں، مانا والے ایک مسجد کے اندر مرزائی رکھ کے چلے گئے، اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کے لایا کہ جی یہ تفسیر ہے، ویسے اس نے دی کہ یہ تفسیر، میں نے کہا یہ تفسیر کتنے لگی؟ ڈیڑھ دی مسجد ہے، ہماری مسجدوں کے اندر چھپی تو کسی کہیں ہوگی نا، لیکن لا کر ہماری مسجدوں کے اندر جب یہ شے پہنچ سکتی ہے تو حضور پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کے صفحہ 5 پہ سے لکھا ہے، عجیب سی بات، وہ آپ غور کریں، سنیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ صفت بیان کی ہے، کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں ایمان والوں کا ذکر، اوپر یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ مہدی للمتقین، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا ایمان والے وہ ہیں اے محبوب ہم نے آپ پر یا آپ سے پہلوں پہ نازل کیے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لکھ کے اس کا ترجمہ سارا کر کے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، میں نے نشان اس کو کیا ہوا ہے، یہاں لکھتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا مومن کے مومن ہونے کے لیے لازم ہے، اور کہتے ہیں کہ جہاں آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کے لیے لازمی ہے، وہاں آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھنا لازمی ہے۔ مطلب یہ کہ مسیح موعود یعنی نبی مرزائی کا نبی ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہتا ہے ایمان والا وہی ہوگا جو مرزے کو آخری نبی مانے گا۔ یہ تفسیر ان کی ہے۔ اسی کتاب کے آگے اسی تفسیر میں صفحہ 66 پر تلک الرسل فضلنا، یہ اللہ نے نبیوں کی شانیں بیان کی نا، تو ہاں یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس میں تو کتنے سارے ایسے عجوبے، وہاں کہتا ہے ویسے کہتا ہے بعض نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کتابیں دیتا
ہے بعض نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رسالت دیتا ہے، تو کہتا ہے جی کچھ نبی میرے جیسے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اعزازی طور پہ نبوت دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں یہ جب کتابیں چھپے گی اور پھر ہماری مسجدوں کے اندر آئے گی تو ہماری مسجد میں بیٹھے قبلہ کتنے لوگ عالم ہیں، کتنے لوگ جناب قرآن و حدیث کو صحیح، وہ تو یہی دیکھیں کہ اردو میں تفسیر ہے بڑی زبردست ہے جناب پڑھنا چاہیے، تو پڑھ کے اب آخری نبی موعود مرزے کو ماننے والا اگر ایک دفعہ بھی اس کا اقرار کرے گا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، خاص کر کرم نوازی فرمائے، اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پر پہرا بھی دے اور دائیں بائیں بھی نظر رکھے۔ اللہ ہمیں مسلک کے حق اور اسلام کی سمجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔